آج ہم لوگ جماعت رضائے مصطفیٰ کی جانب سے حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جشن منانے کے لیے اکٹھا ہوئے۔ حضور محدث اعظم کوئی شخصیت ہوتی ہے مفسر اعظم، کوئی ہوتے ہیں مفتی اعظم، یہ سارے دین کے سٹیٹس ہوتے ہیں، لقب ہوتے ہیں کہ جو جس لائن میں جتنے زیادہ آگے ہوتے ہیں ان کو یہ القابات بڑوں کی جانب سے دیے جاتے ہیں۔ حضور سیدنا محدث اعظم ہند ایسی شخصیت ہیں کہ تقریباً ہندوستان اور ہندوستان کے باہر بھی جہاں کہیں پر بھی لوگ ہندوستان کو جانتے ہیں، وہ سارے کے سارے دنیا والے حضور محدث اعظم ہند جب بولا جائے تو سب کا ذہن صرف ایک شخصیت کی طرف جاتا ہے، اور وہ ہے حضرت سید محمد کچھوچھوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ تو میں نے آپ کو آج نام بتایا، ورنہ کئی سارے وہ ہیں کہ جو نام سے واقف نہیں ہیں، صرف محدث اعظم کہیں تو ان کے ذہن میں وہی شخصیت آتی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اس فن میں اور اس لائن میں حضور محدث اعظم کا مرتبہ اور رتبہ کتنا اعلیٰ ہوگا۔ آج اسی کے اوپر تھوڑی گفتگو کرنی ہے۔ جو عنوان کو تقسیم کیا گیا تھا، تھوڑی سی آواز، عنوان کو جو بانٹا گیا تھا، تقسیم کیا گیا تھا، اس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے حضور محدث اعظم کی سیرت کو بیان کرنے سے پہلے علم حدیث شریف کس کو کہتے ہیں اور اس کا مرتبہ کیا ہے، درجہ کیا ہے۔ حدیث پاک جب بھی ہم سنتے ہیں نام کو تو فوراً ذہن میں آ جاتا ہے کہ وہ بات جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جبکہ عربی میں حدیث کا لفظ یہ بات چیت کے معنی میں آتا ہے۔ کوئی بھی اگر بات ہو تو اس کو حدیث کہیں گے۔ قرآن کریم میں آیت ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور دوسری جگہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنْهُ حَدِيثًا۔ حدیث کے معاملے میں یعنی بات میں، کلام میں اللہ سے بڑھ کر کے سچا کون ہو سکتا ہے؟ تو حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات، لیکن عرب اور عجم جہاں پر حدیث بات کے مطلب میں ہے وہاں پر بھی، اور جہاں ہم لوگ بات کو بات ہی کہتے ہیں وہاں پر بھی، پوری دنیا میں صرف کسی کا نام لیے بغیر اگر صرف حدیث اگر ہم بولیں تو عرب والا بھی اور عجم والا بھی سب کے سب ایک ہی مطلب سمجھتے ہیں کہ وہ حضور کی بات ہے۔ شریعت میں حدیث کس کو کہتے ہیں؟ شریعت میں حدیث کہتے ہیں ما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما فعل وما تقرر، جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی حدیث ہے، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمل کیا وہ بھی حدیث ہے، اور تیسرا یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی کہ ظاہری حیات میں حضور کے سامنے کوئی عمل ہوا اور اس عمل کے اوپر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے روکا نہیں، یہ بھی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا یہ بھی حدیث، حضور نے کیا وہ بھی حدیث، اور جو حضور نے مقرر رکھا وہ بھی حدیث۔ پہلی حدیث کو قولی حدیث کہتے ہیں، جو بولی جائے وہ قولی حدیث،
دوسری حدیث کو فعلی اور عملی حدیث کہتے ہیں کہ جو کام سے ثابت ہو، اور تیسری وہ ہے کہ جو تقریری حدیث ہے۔ تقریری کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو حضور جاری کر دیں، اس کے اوپر منع نہ کرے، جو ہو رہا تھا اس کو ہونے دیں، یہ بھی حدیث ہے۔ صاحب مشکات نے جو کتاب لکھی اس سے پہلے مقدمہ ہے مشکات شریف کا، اور علم حدیث میں بے شمار کتابیں، التہذیب ہے، تہذیب التہذیب ہے، اور بہت ساری شروحات بھی ہیں، نخبۃ الفکر ہے، نزہۃ النظر ہے۔ یہ بڑی بڑی اصول حدیث کی کتابیں ہیں جس میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا، کرنا اور جاری رکھنا، یہ تینوں تو حدیث ہے ہی، لیکن محدثین کرام فرماتے ہیں کہ یہی حال حضور کے صدقے میں صحابہ کا بھی ہے۔ صحابی کچھ کہے وہ بھی حدیث، حضور کی صحبت کا اثر دیکھو۔ صحابی کہے وہ بھی حدیث، صحابی جو عمل کرے وہ بھی حدیث۔ حسان بن نعت پڑھیں تو وہ بھی حدیث، صحابی اگر عمل کرے تو وہ بھی حدیث، کہے وہ بھی حدیث، اور صحابی کے سامنے کوئی کام ہو اور اس کو صحابی نہ روکے، ہونے دیں، وہ بھی حدیث۔ وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا بھروسہ پوری امت پر اتنا بٹھایا ہے کہ دیکھو میرے صحابہ کتنے اعتماد اور بھروسے والے، کہ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے سامنے کوئی کام ہو اور وہ ناجائز ہو، حرام ہو، کوئی اس میں شک ایسی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ جائز ہو سکے، یعنی ہر صورت میں وہ حرام ہوتا ہو، ہر صورت میں ناجائز اور گناہ ہوتا ہو، پھر بھی صحابہ اس کو جاری رکھیں، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا، الا یہ کہ کوئی ایسی صورت ہو جو فتنے والی ہو۔ فتنے والی صورت میں ایسا ہوتا ہے کہ فتنہ اشد من القتل کہا جاتا ہے، تو بعض وہی جگہ ہیں کہ جہاں پر عالمی فتنے کا خوف ہو، وہیں پر صحابہ کرام فتنے سے بچنے کی خاطر یہ کام کرتے ہیں، اور اس کو بھی دوسرے انداز میں امت کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو حضور کے قول، فعل اور تقریر سے ثابت ہے وہ حدیث ہے، اسی طریقے سے جو صحابی کے قول، فعل اور تقریر سے ثابت وہ بھی کیا ہے؟ حدیث ہے۔ اب آپ سوچیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیثوں کی تعداد کے بارے میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، مانو کہ حدیث کا اعتبار 40 سال سے بھی اگر کیا جائے، عمر شریف جب 40 سال کی اعلان نبوت ہوا، اس کے بعد سے سمجھو کہ حدیث کو گنا جائے اگر، تو آپ سوچ کر کے بتائیں، تھوڑا سا دماغ لگائیں کہ حضور کے رات اور دن اور غزوات، گھر میں رہنا، باہر رہنا، صحابہ میں رہنا، تبلیغ میں جانا، وضو کرنا، نماز پڑھنا، تجارت کرنا، ہر دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گزر رہا ہے، ہر دن میں سے کوئی بھی ایک بات اگر نقل کر دے صحابی اور کہے کہ حضور نے اس دن یوں چلے تھے، حضور اس دن یہاں سے یہاں گئے تھے، صرف اتنا کہہ دے، وہ کیا ہو جائے گی؟ حدیث۔ اب آپ سوچو کہ حدیث کی کوئی گنتی ہے؟ 40 سال کی عمر شریف سے شروع مانو تو کہاں تک؟ 63 سال۔ اتنے سالوں تک مسلسل ہر بات حضور کی جو بھی نقل کی جائے وہ کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور ادھر دیکھا، یہ بھی حدیث۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، پلک جھپکی، حدیث۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، حدیث۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ اس کا اٹھایا، حدیث۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ نہیں اٹھایا، حدیث۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کام ہوا، حضور وہاں پر موجود تھے، حدیث۔
سمجھا؟ اب آپ سوچو کہ حدیث کو کوئی گن سکتا ہے کہ کتنی؟ یہ حدیثیں ہیں. حضور کا ہر عمل ایسا ہے کہ جو دین اسلام کی رہنمائی کرتا ہے، دین اسلام کی رہنمائی کرتا ہے. اب یہ ہے حدیث. اب آپ سمجھ گئے کہ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حضور کے جتنے عمل ہیں وہ بھی کیا ہو رہے ہیں؟ حدیث ہو رہے ہیں. اب بعض عمل ایسے ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں، جیسے 4 سے زیادہ شادیاں ایک ہی وقت میں کرنا، یعنی 4 بیویوں کے ہوتے ہوئے بھی 5ویں 6ٹھی 7ویں بیوی رکھنا آج امت کے لیے جائز ہے. مثنا و ثلاثہ و رباع، قرآن کی آیت ہے کہ تمہارے لیے اجازت ہے بہت زیادہ تو 2 3 اور حد ہو گئی تو 4. یہ ایک وقت میں ایک ساتھ کی بات ہے. ایک وقت کا مطلب ایک ساتھ 4 عورتوں سے زیادہ. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کی بیوی انتقال ہو جائے یا اس کو طلاق دے دیں پھر دوسری کریں، پھر اس کی طلاق ہو جائے یا انتقال ہو جائے پھر تیسری کریں. اس طریقے سے اگر 20 بھی ہو جائے گی تو وہ 4 سے باہر کا کوئی مسئلہ. ایک ساتھ 4 ہو تو یہ جائز حرام، جائز نہیں ہے، حرام ہے نا. اب 4 سے زیادہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے نا. پوری امت کا اتفاق ہے، قرآن کی آیت سے ثابت ہے نا کہ 4 سے زیادہ رکھ نہیں سکتے. لیکن 4 سے زیادہ رکھنا حدیث سے ثابت ہے. سمجھے آپ؟ دماغ میں آ رہی ہے بات؟ 4 سے زیادہ رکھنا کس سے ثابت ہے؟ کیونکہ حضور کا عمل ہے. حضور نے 4 سے زیادہ رکھی. آئے کوئی حدیث والا، سمجھا، جو اپنے آپ کو یہ کہے کہ ہم اہل حدیث والے، مطلب کیا؟ ہم تو صرف حدیث پر چلتے ہیں. حدیث میں ہے 4 سے زیادہ رکھنا عمل سے جائز ہے، عمل سے ثابت ہے کہ حضور نے 4 سے زیادہ رکھا. اور قرآن فرماتا ہے کہ 4 سے زیادہ رکھ نہیں سکتے. قرآن چھوڑیں گے یا پھر حدیث چھوڑیں گے؟ پھنسیں گے نا. اسی لیے ہمارے اولیاء نے، صحابہ نے ہمیں جو نام دیا ہے وہ ایسا نام دیا ہے کہ جو اپنے لیول کا ہے، اور وہ ہے اہل سنت. کیا ہے؟ اہل سنت. سنت کس کو کہتے ہیں؟ حضور کا وہ عمل جو حضور نے کیا امت کو سکھانے کے لیے، اپنے لیے نہیں. ایسا عمل جو حضور نے کیا کس لیے؟ امت کو سکھانے کے لیے، تاکہ امت بھی ایسا ہی کرے. تو جو حضور کے جیسا عمل کرے وہ سنت. حضور کے بتائے ہوئے، اجازت دیے ہوئے عمل پر عمل کرے تو وہ کیا؟ سنت. اور جو خود حضور کا عمل ہے وہ کیا ہے؟ حدیث ہے. تو انسان اہل سنت ہی سے ہو سکتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ غوث پاک نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نجات پانے والا فرقہ اہل حدیث ہے. آج کل آپ لوگ کبھی کبھی واٹس ایپ پر سنتے دیکھتے ہوں گے یہ کہ اہل حدیث وہ فرقہ ہے کہ جو نجات پائے گا اور وہی جنت میں جائے گا. کتنی کامن سینس کی بات ہے، لیکن اس کو الٹ کر کے بیان کیا جاتا ہے. یہ اہل حدیث جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ اسی کتاب کے اندر آپ دیکھیں گے اس میں لکھا ہوگا اہل طب، اہل طب، اہل حکمت، اہل فلسفہ، اہل تجارت. تجارت جو کرتے ہو، جس کا فن تجارت ہو، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے اہل تجارت. جو لوگ ڈاکٹری لائن کے ہوں، میڈیکل لائن کے ہوں، تو میڈیکل لائن کو عربی میں طب کہا جاتا ہے. تو اس کو عربی والے کیا کہیں گے؟ لکھیں گے تو اہل طب.
سائنس کی لائن میں جو ہو اس کے لیے کہا جائے گا اہل علوم یا اہل سائنس. جو کوئی تفسیر کرنے والا بندہ ہو, تفسیر ہی اس کا زندگی پر فن رہا ہو, تو اس کو کہیں گے اہل تفسیر. سمجھے آپ؟ تو جو جس کی لائن اور فن ہوتا ہے اس کو اہل لگا کر کے اس کا نام دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے جو بڑے بڑے علماء اپنی پوری زندگی حدیثوں کو یاد کر کے لکھتے تھے اور پھیلاتے تھے, ان کو, ان ائمہ کو, جیسے امام بخاری, امام مسلم, امام ترمذی, ان کا پوری زندگی کام ہی حدیث کا رہا ہے. تو اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اہل حدیث, یعنی جس کی پوری زندگی حدیث کی خدمت میں گزری. سمجھے؟ اور جو ان سب پر عمل کریں, جو اہل حدیث ہیں وہ بھی اہل سنت ہیں. غوث اعظم کی کتاب میں جو ہے, آج کل کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو غوث پاک نے جس کے بارے میں کہا, یا دوسرے علماء نے جس کے بارے میں کہا کہ یہ حدیث والے لوگ, تو وہ حدیث والے لوگوں سے مراد کون ہے؟ امام بخاری, امام مسلم, امام ترمذی, الحمدللہ ہمارے محدث اعظم بھی ہیں. تو یہ اہل حدیث یعنی جس کا فن ہی حدیث ہے اور وہ پوری زندگی حدیث کی خدمت میں گزارتے ہیں. جو فقہ کے علم میں زندگی گزارتے ہیں ان کا کتابوں میں لکھا جائے تو یوں لکھتے ہیں اہل فقہ. جو تفسیر کرے تو اہل تفسیر. تو فن کسی کا کچھ بھی ہو, اہل تفسیر والے علماء بھی, اہل فقہ والے علماء بھی, اہل منطق والے علماء بھی, اہل طب والے علماء بھی, اور اہل حدیث والے علماء بھی, یہ جتنے بھی فن والے ہیں وہ سب جو بھی صحابہ کے نقش قدم پر آج تک مذہب حق پر ہیں, ان سب کو عقیدے کے اعتبار سے اہل سنت ہی کہا جاتا ہے. سمجھے؟ تو ان لوگوں کو بھی عقیدے کے اعتبار سے کیا کہا جاتا تھا؟ اہل سنت. لیکن کام ان کا حدیث تھا, اس لیے اہل حدیث. تو کوئی اگر بڑے سے بڑی کتاب کا حوالہ واٹس ایپ پر گھمائے تو اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ وہاں پر مراد کون ہے. ٹھیک ہے؟ اب جو حدیثیں آئی اس کی کوئی گنتی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث کی اہمیت کو بتایا. پورے اسلام کی تبلیغ اور اشاعت میں قیامت تک جو دین اسلام چلے گا وہ دو چیزوں سے نکل کر کے ثابت ہوا ہے. اسلام کی کوئی بھی بات ہو, کوئی بھی عالم اگر بتائے, اگر وہ اسلام کی سچی بات ہے تو سب سے پہلے یا تو قرآن سے ہوگی, اور اگر قرآن میں نہ ملے تو دوسرے نمبر پر حدیث میں ثابت ہوگی, جو حضور کے قول فعل اور تقریر سے ہے, یا صحابہ کے قول فعل اور تقریر سے ہے, اسی سے ثابت ہوگی. یعنی قرآن اور حدیث یہ دونوں کیا ہیں؟ اسلام کا خزانہ ہے, جہاں سے اسلام کی نہریں نکلتی ہے. ٹھیک ہے؟ اب قرآن کریم کے بعد دوسرا درجہ کس کا ہوا؟ حدیث پاک کا ہوا. سب سے پہلے کوئی حکم اگر علماء تلاش کرتے ہیں تو کس میں دیکھتے ہیں؟ اور قرآن میں. اور اگر قرآن میں نہ ملے, ایسا نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے تو سب کچھ, لیکن ہماری آنکھیں اگر نہ پہنچیں تو پھر دوسرے نمبر پر کس میں دیکھا جائے گا؟ حدیث پاک ہے نا. تو یہ قرآن اور حدیث یہ دونوں خزانے ہیں. پھر ان کے بعد جو علماء کرام نے فرمایا, جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے امام اعظم نے کہا, شافعی حضرات کہتے ہیں کہ امام شافعی نے کہا کہ مسئلہ ایسا ہے, مسئلہ ایسا ہے. ہم کہتے ہیں کہ مسئلہ ایسا ہے کیونکہ اعلیٰ حضرت نے کہا. ہم کہتے ہیں مسئلہ یوں ہے کیونکہ مفتی اعظم نے کہا. ہم کہتے ہیں کہ مسئلہ ایسا ہے کیونکہ محدث اعظم نے فرمایا. یہ جو ہم عالموں کے نام لیتے ہیں وہ کیوں لیتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں اپنے عالموں پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کے کبھی نہیں کہتے ہیں. جو بھی ان کا مسئلہ نکالا ہوتا ہے وہ قرآن اور حدیث سے نکالا ہوا ہوتا ہے. لیکن ہم ان کی بات اس لیے مانتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ صلاحیت اور طاقت نہیں کہ ہم ڈائریکٹ وہ قرآن اور حدیث کو تلاش کر سکیں. کتنی کروڑ حدیثیں ہوں گی کسی کو کوئی اندازہ ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ وہ حدیث پاک کو جو امت تک پہنچانا ہے, اس پہنچانے کے انداز میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی بہترین نصیحت فرمائی.
اور کتنی گہرائی والی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا فرمائی. اسی سے مذہب کا بھی حق اور یہ مذہب کی دلیل بھی ثابت ہو جاتی ہے. کیسے؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث کی فضیلت میں، حدیث کا علم اتنا فضیلت والا ہے کہ جس لائن میں آنا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. آج محدث اعظم کا عرس ہے، تو محدث اعظم کی فضیلت حدیث پاک کی روشنی میں آپ سنیں، ڈائریکٹ حضور کی زبان پاک سے محدث کی فضیلت آپ سنیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، نضر اللہ امرأ سمع حدیثنا فحفظها حتی بلغه او کما قال المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالی اس شخص کے چہرے کو شاد و آباد پھلا پھولا نور والا رکھے. کون فرما رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں. حدیث پاک اللہ تعالیٰ اس انسان کو شاد و آباد رکھے. حضور کی دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کو شاد و آباد رکھے کہ جس نے میری حدیث سنی اور اس کو یاد کر لیا، حتی یبلغہ، اس وقت تک ذہن میں پکے میرے لفظوں کے ساتھ یاد رکھا جب تک کہ اس نے دوسروں تک پہنچا. اللہ اس شخص کو شاد و آباد رکھے جس نے ہماری حدیث کو سنا، اس کو ذہن میں محفوظ رکھا، یہاں تک کہ دوسری امت تک، یعنی امت کے دوسرے لوگوں تک پہنچایا. پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ پہنچانے کی بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، بہت غور سے سنیں، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، اس لیے کہ بہت سارے حدیثوں کو یاد کر کے دوسروں کو سنانے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ سناتے ہیں کسی اور کو، بعد والے کو، تو ایسے کو سناتے ہیں کہ جو فقہ کے معاملے میں بہت زیادہ ہوتا ہے، سمجھ حدیث سے مسائل نکالنے کے اندر وہ بہت زیادہ آگے ہوتا ہے. وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى غَيْرِ فَقِيهٍ، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جو حدیث کو ایسے انسان تک پہنچاتے ہیں جو یاد شکتی میں تو بہت ہوتا ہے لیکن اس میں سے مسائل نکالنے کے اندر فقیہ ہوتا. اب اس سے کیا پتا چلا کہ حدیث کو سن کر کے دوسرے تک پہنچانا، اس کے فائدے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ ایسے شخص تک پہنچانے والا بھی ہوتا ہے کہ جو اس سے بھی زیادہ، خود سنانے والے سے زیادہ فقیہ ہے. فقیہ کا مطلب جو مسائل نکال سکے، اندر سے حکم شریعت کو نکالے. اب جو مسائل نکالے گا وہ فقیہ ہوگا. اب جب ظاہر بات ہے جب وہ مسائل نکالے گا، اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ حضور نے فقیہ ہونے کی تعریف کی نا، فقیہ ہونے کی تعریف کی. برائی لگ رہی ہے اس میں؟ حدیث سن کر کے اس سے مسئلہ نکالنا یہ برائی ہے کہ تعریف ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، اس لیے کہ کبھی علم کی بات لے کر کے جو دوسروں تک جاتا ہے تو پہنچا تو دیتا ہے لیکن ایسے کو پہنچاتا ہے کہ جو سننے والا ہے وہ اس بات کا مطلب سنانے والے سے زیادہ سمجھ جاتا ہے نا.
جیسے ایک مثال کے طور پر فار ایگزامپل میں آپ کو کہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کے اندر کی بات ہے یہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمیشہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے، اور جو کچھ حضور فرماتے تھے وہ پورا ان کے دماغ میں بھر لیتے تھے۔ شروع میں ایک واقعہ بھی ہو گیا ان کے ساتھ، بتا دوں آپ کو۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب شروع میں بیٹھے، میں نے آپ کو بتایا کہ حضور کا ہر عمل حدیث ہی حدیث ہے، جو بھی کہتے ہیں وہ حدیث ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اصحاب صفہ کے سرداروں میں سے تھے۔ اصحاب صفہ کون؟ جس نے اپنا دنیا کا سب کچھ چھوڑ دیا اور صرف حضور کے در کو پکڑ لیا تاکہ سب کچھ سیکھ لوں اور امت کو سکھا دوں۔ یہ ان مبارک ہستیوں میں سے حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ ہمیشہ بارگاہ رسالت میں حاضر رہتے تھے، وہ حدیثیں سنتے تھے، عمل بھی دیکھتے تھے، وہ حدیث دیکھتے بھی تھے، اور جو بھی ہوتا تھا اب وہ جو صحابہ کرام وہاں موجود نہیں ہوتے تھے ان کو یہ سناتے تھے۔ تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ حدیث سنا رہے ہیں، کس کو؟ حضرت علی کو۔ حضرت علی کبھی باہر ہوتے، ابو ہریرہ نے کوئی بات جان لی، حضور سے سنی، اور کس کے سامنے بیان کی؟ مولا علی کے سامنے، کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل کذا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کہتے یا ایسا کرتے ہوئے سنا، دیکھا۔ حضرت علی کے سامنے بیان کریں۔ اب حضرت علی کو جب یہ حدیث کے الفاظ آ جائیں سماعت میں تو ظاہر بات ہے کہ باب و مدینۃ العلم ہے، خلفائے راشدین میں چوتھے ہیں، اس لیے ہر اعتبار سے فضیلت میں ان کا اونچا مقام ہے۔ تو اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا حدیث سے سمجھا ہو، جب علی کے سامنے بیان کرے تو علی اس سے کہیں زیادہ مسئلے نکال کر کے ابو ہریرہ کو سمجھائیں کہ ابو ہریرہ تم نے جو حضور سے سنا اس کے اندر یہ بھی مطلب ہوتا ہے۔ وہی حدیث جب عثمان غنی کے پاس جائے تو عثمان غنی اور بڑھا کر کے مسئلے بتائیں، عمر فاروق کے پاس جائے تو عمر اس کے اور مسئلے نکال کر کے خود سنانے والے کو سمجھائیں، ابو بکر کی بارگاہ میں آئے تو ابو بکر اس کا دریا کھول دے۔ تو یہ کون تھے؟ وہ صحابہ تھے کہ جو فقہ میں بھی بہت اونچے تھے، حدیث کو سمجھنے میں بھی بہت اونچے تھے۔ اس لیے حضور نے فرمایا، اب ظاہر بات ہے کہ سارے صحابہ ہر وقت ہر منٹ حضور کی بارگاہ میں تو رہ نہیں سکتے، تو اس لیے حضور نے یہ بیان فرمایا کہ جو میرے پاس بیٹھے حدیث کو سنیں، جب جو بھی ہو، اور جو لوگ وہاں پر حاضر ہوں تو وہ غائب لوگوں کو پہنچاتے رہیں۔ اسی طریقے سے تو یہ دین متین حضور سے آج تک 1400 سال تک آیا ہے۔ تو اب یہ حدیث کو سنانا کسی اور کو۔ ایک بار ایسا ہوا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسائل حدیث سے نکالنے میں فقیہ مانے جاتے تھے، اور حنفیوں کی حدیث کے مسائل جن سے بہت زیادہ ثابت ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، بہت پرانے صحابی، اولین مہاجرین میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ حدیث پاک ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود، اب حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس ملٹی ڈگری صحابہ کے اندر بھی، بے شک حضرت ابو ہریرہ اگر بعد والوں کے نسبت میں دیکھے جائے، بعد والوں کے مقابلے میں، تو ان سے بڑا فقیہ کوئی نہیں، لیکن آپس میں جب بات ہوتی ہے تب کی میں بات کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے، ان کو بہت زیادہ حدیثیں یاد تھی، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ حدیث بھی جانتے تھے، قرآن کی تفسیر بھی جانتے، ساتھ ساتھ مسائل نکالتے بھی تھے، اجتہاد بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کہیں دعوت میں تشریف لے گئے، اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود دونوں ایک جگہ جمع ہوئے، تو ہوا یوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نماز کے لیے ٹھنڈی کا موسم ہوگا یا کچھ اور وجہ رہی ہوگی،
کہ وضو کے لیے دعوت جس نے رکھی تھی ان لوگوں نے گرم پانی پیش کیا، آگ کے اوپر پانی گرم کر کے پیش کیا. ہو سکتا ہے ٹھنڈی کی وجہ سے، یا ہو سکتا ہے چکناٹ وغیرہ چرانے کی وجہ سے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. وضو کے لیے گرم پانی پیش کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو ہریرہ کو یاد آ گئی، جو الفاظ سنے تھے وہ یاد آ گئے. جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود تیاری کر رہے تھے وضو کرنے کی کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ٹھہریے ٹھہریے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بھی چیز آگ پر پکائی جائے اس سے وضو جائز نہیں ہے. جو بھی چیز آگ پر پکائی جائے اس سے وضو جائز نہیں ہے. میں نے یہ خود حضور سے سنا ہے. میری بات سمجھے؟ جب یہ بات آئی تو ایسے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اچھا ذرا یہ بتاؤ کہ ٹھنڈی کے موسم میں غسل اور وضو کے لیے کوئی اگر پانی گرم کر کے غسل اور وضو کرے تو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو حضرت ابو ہریرہ خاموش ہو گئے. کیا پتا چلا؟ مان لیا کہ میں نے جس کو حدیث پہنچائی ہے وہ مجھ سے بڑا فقیہ ہے، تو مسئلہ فوراً مان لیا. سمجھے؟ یہاں پر خود ابو ہریرہ نے ابن مسعود کی تقلید کی، ابن مسعود کی تقلید کی. حدیث تو جو ان کو یاد تھی اس کے اوپر ظاہر سے جو سمجھے تھے اس پر عمل چھوڑا، اور حدیث جس کو سنائی تھی اس نے حدیث میں سے اپنا مطلب نکالا، اور مطلب نکال کر کے مسئلہ خود محدث کو بتایا. تو اس محدث نے اسی پر عمل کیا جو فقیہ نے بتایا. کیوں؟ کیونکہ حدیث کو زیادہ سمجھنے والا مانا ہے نا. تو اس سے کیا پتا چلا کہ حدیث یاد رکھنا اور ہے، اور اس سے مسائل کو نکالنا یہ اور بات ہے. جو مسائل نکالے اس کو فقیہ کہتے ہیں، اور جو حدیثوں کو پہنچائے اسے محدث کہتے ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تو یہ معاملہ تھا کہ وہ صحابہ کرام حدیث سے یاد کرتے، لوگوں تک پہنچاتے. اب آپ دیکھیں کہ حدیث کا درجہ میں نے آپ کو بتایا کہ دوسرے درجے پر، قرآن کے بعد دوسرے درجے پر حدیث کا مرتبہ ہے. اب حدیث پاک کی لائن اور چین جو چلی ہے وہ کس طرح سے چلی ہے؟ صحابہ کرام کے بعد تابعین کا زمانہ آیا ہے. اب تابعین کا زمانہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں بہت سارا اسلام دوسری ملکوں میں بھی پھیلا، عرب سے باہر پھیلا، عرب سے باہر اسلام پھیلا. نئے نئے لوگ، پرشین بولنے والے لوگ مسلمان ہوئے، افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والے لوگ مسلمان ہوئے، مصر، سوڈان، اس طرف کے سارے لوگ جن کی زبان الگ، رہن سہن، کلچر سب کچھ الگ. اسلامی فتح بڑھتی رہی اور لوگ مسلمان ہوتے رہے. اب جب سب لوگ مسلمان بڑھتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے قرآن کو تو پہنچانا ہے، اسی طریقے سے صحابہ کرام نے قرآن کی تو حفاظت اللہ نے جیسے حبیب کے دل میں ڈالا تھا، اور انہوں نے صحابہ کو جو تربیت عطا فرمائی تھی اسی سے پتا چل گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے، پھر حضرت عثمان غنی نے قرآن کو جمع کیا، اور قرآن کو جمع کر کے 30 پارے بالکل محفوظ کر کے امت کے لیے اسی وقت رکھ دیے، ہے نا. تو یہ حدیث رسول کے اوپر تو عمل ہوتا رہا. قرآن کریم تو جمع ہو گیا. اب حدیث پاک کی باری آئی، حدیث پاک کی باری آئی. اب وہ بعد میں جب حدیثیں تو کروڑوں کی تعداد میں جب وہ آگے چلی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا دور آنے والے تھے، اس وقت حضرت امام اوزاعی اور امام زہری تابعین کے اندر جلیل القدر تابعی ہیں. ان لوگوں نے سوچا کہ اب صحابہ جو تھے وہ تو جب کہتے تھے کہ میں نے حضور سے سنا تو اس کے اوپر کوئی شک ہی نہیں تھا، ہے نا. شک تھا اس میں. صحابہ کرام نے جو بات کہی یقین سے سچی ہے، ان کے اندر کبھی جھوٹ آ نہیں سکتا. وجہ اس کی کیا ہے؟
کہ میرے سارے صحابہ عدول ہیں. حضور فرماتے ہیں اصحابی کلہم عدول بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے سارے صحابہ عادل ہیں. عادل کا مطلب غیر فاسق، ان میں سے فاسق کوئی نہیں ہے، یعنی گناہ کبیرہ کے اندر ملوث ہونے والا کوئی بھی نہیں ہے. جب سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں تو اس کے اندر کسی کی طرف سے جھوٹ کا کوئی شک و شبہ رہتا ہی نہیں ہے. اب جب جھوٹ کا شک و شبہ نہ رہا تو جو بھی صحابہ کہیں اس پر پورا اعتماد، بھروسہ. لیکن صحابہ کے بعد دوسرا درجہ کس کا ہے؟ تابعین کا زمانہ. اب تابعین میں دونوں طرح کے لوگ ہیں، بہت سارے اچھے بھی ہیں اور تابعین میں ایک یزید بھی ہے. سمجھے کہ نہیں آپ؟ یزید کس کے زمانے میں تھا؟ تابعین نے. تابعی کہتے کس کو ہیں؟ جس نے صحابی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. اس میں کون تھا؟ یزید بھی تھا. تو کیا سارے صحابہ سارے تابعین فضیلت والے تھے؟ نہیں. اگر سارے تابعین فضیلت والے ہوتے تو یزید کی بھی فضیلت ہوتی، جبکہ وہ تو فضیحت والا ہے، وہ تو مردود ہے. بات سمجھ آپ کو؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تابعین کا زمانہ سب سے اچھا ہے صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ سب سے اچھا ہے. لیکن ہر تابعی وہ بھروسے کے لائق، سمجھے آپ؟ تو جب تابعین کے اندر یہ ہو گیا، اس کے بعد جب تبع تابعین آئے تو اور بھی زیادہ اب بھروسہ دھیرے دھیرے اٹھنے لگا. اب یزید کسی کے سامنے کہے کہ میں نے فلاں صحابی سے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، مانے گا کوئی؟ کوئی نہیں مانے گا. تو اب دین کی حفاظت تو دوسرے نمبر پر حدیث سے ہونے والی ہے. ان حدیثوں کی حفاظت کیسے کی جائے؟ تو امام زہری کا احسان آج پوری امت پر، امام اوزاعی کا احسان آج پوری امت پر، امام مالک ابن انس کا احسان پوری امت پر. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے جانتے ہیں کیا کیا؟ اسی وقت سے حدیثوں کی چین بنانا شروع کر دی. چین بنانا کیسے شروع کی؟ جو بھی حدیث ان کو سناتے تو سب سے پہلے پوچھتے کس سے سنا، اور جو سنانے والا ہوتا اس کے بارے میں پوری پہلے ڈیٹیل نکالتے کہ یہ سنانے والا خود کیسا ہے. اگر وہ عقیدے کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے کبھی اس سے گناہ صغیرہ بھی نہ ہوا ہو، اتنا بڑا تقوی والا ہو، اور وہ کہتا کہ میں نے فلاں صحابی سے سنا، تو پھر ڈائریکٹ وہ صحابی اگر باحیات ہوتے تو وہاں پہنچ جاتے اور پوچھتے کیا آپ نے یہ حدیث بیان کی؟ فلاں شخص نے مجھے بتایا آپ کے بارے میں. وہ کہتے ہاں یہاں میں آیا تھا اور میں نے بیان کیا تھا، تو اس حدیث کو وہ پکا مان لیتے تھے. اس کے بعد تبع تابعین آئے، پھر تبع تابعین آئے، یعنی پہلی صدی مکمل نکل گئی، دوسری صدی آدھی نکل گئی. اور اب آپ سوچو کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو پیدا ہوئے وہ تابعین کا زمانہ تھا. کس کا زمانہ تھا؟ تابعین کا زمانہ. 80 ہجری کے اندر آپ کی پیدائش ہے. اس وقت کئی صحابہ بھی موجود تھے. تو اس وقت چین کتنی چھوٹی ہوگی؟ چین کتنی چھوٹی ہوگی؟ بیچ میں ہوں گے کون؟ صحابہ، ہے نا؟ جو صحابہ ہوں گے وہی، اور زیادہ سے زیادہ جو اجلہ تابعی ہیں وہ ہوں گے، ان کے علاوہ تو اور کوئی نہیں ہو سکتے. تو تقوی والوں ہی کی چین تھی اور اس میں کوئی شک نہیں تھا. خود امام اعظم تابعی تھے. اب انہوں نے ڈائریکٹ صحابہ سے مسئلے سنے، یہ حدیثیں سنی، اور جو تابعین میں جو سب سے اونچے مقام پر تھے ان سے حدیثیں سنی اور ان سے مسئلے نکالے، اور آج امت کے اندر مذہب ابو حنیفہ ان سے چل رہا ہے. آپ سوچو تو صحیح کہ کتنا پرانا یہ مذہب جو حدیثوں سے ثابت ہے. اور بات جتنی یہ چین بڑھتی رہی، اس کے بعد لوگوں کے اندر زیادہ چھان بین کی ضرورت ہونے لگی. 1.5 صدی 2 صدی گزر گئی، تیسری صدی شروع ہو گئی. تیسری صدی شروع ہوئی تو نئے فرقے رافضی پیدا ہو گئے.
وہ تو تیسری صدی کیا بلکہ پہلی صدی سے تھے. رافضی، خارجی، اور ادھر سے معتزلی، پھر جبریہ، قدریہ، ایسے الگ الگ اسلام کے نام پر نئے نئے فتنے، فرقے جو جن کے عقیدے غلط تھے، ایسے لوگ پیدا ہوئے. اور سب کلمہ پڑھنے والے، سب قبلے کی طرف نماز پڑھنے والے، سب حضور کو نبی ماننے والے، لیکن عقیدوں میں فرق کیسا؟ کوئی یہ کہتا ہے کہ جنت نہیں ہے تو خالی ثواب کے لیے جو خوشی ملتی ہے اسی کا نام جنت ہے، معاذ اللہ. جنت کا انکار کر دیا، الگ فرقہ ہو گیا. کسی نے کہا کہ ترازو کے اندر کچھ بھی نہیں رکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ وہ تو سب کو یوں ہی بتا دے گا کہ تیرا یہ جنت ہے اور تیری یہ جہنم ہے. میزان عمل کا انکار کر دیا، معتزلی ہو گئے. کوئی کہتا ہے کہ کسی نے اگر گناہ کر لیا تو وہ کافر ہو گیا سیدھا. ایسے ایسے نئے نئے فرقے اس وقت نکل گئے. اب نکل گئے، ہر ایک نئے فرقے نے اپنے مذہب کے سپورٹ میں قرآن کی آیت تو کوئی بنا ہی نہیں سکتا ہے، تو سہارا کس کا لیا؟ حدیث کے نام کا. اور ہر ایک نے اپنے مذہب، غلط مذہب کو منوانے کے لیے سیدھا عربی کو سیکھا، اور عربی سیکھ کر کے سیدھا کیا کہا کہ ہمیں اس نے بتایا، ہمیں اس نے بتایا. ہمیں پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بتایا کہ جو گناہ کرے گا وہ سیدھا کافر. معاذ اللہ. آپ سمجھے؟ تو یہ بد مذہبوں نے اپنے مذہب کے سپورٹ میں ایسی ہی حدیثیں گھڑنا شروع کر دی، حدیثیں اپنی طرف سے بنانا شروع کر دیا. اس وقت اللہ رحم فرمائے ان مقدس ہستیوں پر، حضرت یحییٰ ابن معین، حضرت امام بخاری، حضرت امام شافعی. یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ایسی ساری حدیثوں کو دنیا بھر سے جمع کیا، اور جمع کر کے سب کو اپنی ذہانت اور اللہ کی عطا کی چھنی میں چھانا، سب کو گالا، فلٹر کیا، اور اس طرح سے کہ جو عقیدہ اہل سنت سے ٹکرانے والی تھی اس کی چھان بین میں لگ گئے. جب پتا چلا کہ وہ غلط ہی نکلی، سب کو الگ جمع کیا، اور جو صحیح حدیثیں تھی ان سب کو جمع کر کے امام مالک نے موطا لکھ ڈالی، امام بخاری نے بخاری لکھ ڈالی، امام مسلم نے مسلم لکھ ڈالی، امام شافعی نے کتاب الام کے ذریعے پہنچایا، حضرت ابو داؤد نے کتاب ابو داؤد، سنن ابی داؤد لکھ ڈالی، جامع ترمذی لکھی گئی، المستدرک للحاکم لکھی گئی. یہ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی. کیوں؟ تاکہ غلط ہٹ جائے اور اصلی حدیثیں ثابت ہو جائے. پھر بعد کی جو کتابیں آتی گئی اس کے اندر پھر بھروسے کم ہوتے چلے گئے، کیونکہ پہلے کی کتابیں بالکل ٹناٹن تھی. سمجھا؟ تو یہ علم حدیث چلا آ رہا ہے، اس میں جتنے بات بڑھتے رہے اتنی چین بڑھتی رہی. اب آپ سوچو کہ جس کے سامنے 1400 سال کے بعد، ایک امام بخاری کی ایک مثال میں آپ کو بتا دوں. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے 10 لوگ کھڑے ہوئے. ان کے بارے میں جب پتا چلا کہ یہ بہت بڑے حدیث والے ہیں، ان کا دماغ حدیثوں سے بھرا ہوا ہے، دل میں حدیثیں بھری ہوئی ہے، تو نوجوانی کے عالم میں اتنے لاکھوں حدیثوں کے حافظ، تو لوگوں کو جلن ہونے لگی اور لوگ کہنے لگے کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے. تو اس وقت کے بڑے بڑے محدثوں نے کہا کہ چلو دیکھ لیتے ہیں، شک دور ہو جائے گا. تو 10 محدثین کو جمع کیا جو اس زمانے کے شہر کے سب سے اونچے محدث تھے. 10 محدث، تیسری صدی چل رہی ہے. 10 محدث میں سے ہر ایک محدث نے 10 حدیثوں کو چنا کہ میں 10 حدیثیں چین کو الٹ پلٹ کر کے بیان کروں گا. چین کو، اب اس وقت تک چین کے اندر 7 سے 8 آدمی آ چکے تھے بیچ میں صحابہ کے بعد، کسی میں 4-5 تھے. فرماتے ہیں کہ 10 محدث ایسے کھڑے ہوئے کہ ہر ایک نے 10 حدیثوں کا ذمہ لیا کہ میں 10 حدیثیں چین بدل کر کے بیان کروں گا. وہ اگر صحیح جواب دے کر کے پہچان لے کچھ حدیثوں کو تو مان لیں گے، کچھ حدیثوں کو پہچان لے تو مان جائیں گے. امام بخاری کے سامنے سب جمع ہوئے، مجمع لگا ہوا ہے. ایک محدث کھڑے ہوئے، انہوں نے پہلی حدیث بیان کی. کس نے جو بیان کیا تھا ان کا نام دوسری جگہ پر، اور جس نے نہیں کیا تھا اس کی چین کا نام ادھر، پورا نام الٹ پلٹ کر کے ایک حدیث بیان کی. ایسے ہی دوسری حدیث بیان کی، پھر تیسری حدیث بیان کی. دیکھا، کہا کہ کہنا ہے کچھ؟ کہا نہیں، آپ بیان تو کرو پہلے.
امام بخاری کہتے ہیں آپ پہلے بیان تو کرو، میں بعد میں اٹھوں گا۔ ایک حدیث کے بعد پوچھنے والے تھے تو نہیں اٹھے، کہا کہ آپ بیان کرو۔ پہلے محدث نے 10 حدیثیں خلط ملط کر کے بیان کی، کہا کہ اب کوئی ہے، دوسرے اٹھے، میرے پاس بھی ہے، انہوں نے 10 بیان کی۔ اس طریقے سے 10 محدثین نے اٹھ کر کے سب حدیثیں خلط ملط چین کے ساتھ بیان کی۔ امام بخاری آخر میں اٹھے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ اٹھ کر کے فرماتے ہیں پہلے محدث نے پہلی حدیث ایسی بیان کی اور وہ صحیح حدیث اس چین سے ہے، دوسری حدیث انہوں نے اس چین سے ابھی ابھی بیان کی، حالانکہ اس کی صحیح چین یہ ہے۔ اس طریقے سے 100 کی 100 حدیثوں کی صحیح چین اور سند اور متن بیان فرمائی۔ وہ امام بخاری تھے۔ ان کو روایتوں میں مختلف آتا ہے، کہیں کہتے ہیں 9 لاکھ حدیثیں، کہیں کہتے ہیں کہ 10 لاکھ، کہیں 8 لاکھ۔ اتنی لاکھوں حدیثوں میں سے امام بخاری نے صرف 7000 سے کچھ زائد حدیثیں بخاری میں لکھی ہیں۔ آپ سوچو کہ کتنی اعلیٰ قسم کی حدیثیں ہوں گی۔ اب اس زمانے میں بعد میں پھر کیا ہوا، کتاب بخاری وغیرہ تو ہو گئی، اب اس کے بعد کتابیں لکھی جانے لگی، اس میں بھی پھر لوگ اپنی طرف سے بڑھانے لگے۔ خود غوث پاک کی کتاب میں لوگوں نے اپنی طرف سے باطل فرقوں نے بڑھایا ہے، سمجھا؟ بعد کی کتابوں کے اوپر بھی پھر وہ اعتبار نہیں رہا، جس کو علماء اہل سنت نے چیک کر کے بتایا کہ ہاں پوری یہ برابر ہے، وہی کتابیں برابر ہے۔ اب جا کر کے 14 صدیوں کے بعد کتنا بڑا جگر اور سینہ چاہیے کہ 14 صدیوں کے بعد اتنی ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، کتابوں میں بھی اب کون سی صحیح غلط اور ساری کے روایت اور سب کچھ ان کے اندر سے مسائل کو نکالنا، مسائل کو نکال کر کے حدیث کا درجہ بیان کرنا کہ صحیح ہے تو صحیح لذات ہی یا لغیر ہی ہے، حسن ہے تو حسن لذات ہی یا لغیر ہی ہے، ضعیف ہے تو کیسی ہے، معدل ہے یا مدلس ہے، ان کے راوی کیسے ہیں، غریب ہے یا سارے تواتر کے ساتھ ہیں، شہرت ہے۔ یہ جو میں جتنے الفاظ بیان کر، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو کچھ نہیں پتا چل رہا ہے، پھر بھی بول رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ سارے کی ساری حدیث کی کیٹیگری ہے، قسمیں ہیں، وہ ساری حدیث کی قسمیں بتا کر کے پھر اس میں سے سمجھنا کہ ان حدیث سے مسئلہ یوں نکلتا ہے اور یہ حدیث کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ حدیث کو بیان کرنا مناسب نہیں ہے، یہ سارے فیصلے جو اس زمانے میں کرے اسے محدث کہا جاتا ہے۔ اب آپ سوچو کہ وہ محدث ہے اور یہ وہ شخصیت جو صرف محدث نہیں، محدث اعظم، ان کا عالم کیا ہوگا۔ ان کے استاد حضرت، بہت سارے دوسرے استاد تھے، جن میں سے ایک استاد حضرت محدث سورتی وسیع احمد، محدث سورتی علیہ رحمہ، یہ بھی آپ کے استاذوں میں سے ہیں، جو اعلیٰ حضرت کے بہت خاص دوستوں میں سے تھے۔ سید ہو کر کے سید گھرانے میں جس کی پیدائش ہوئی، اب ان کے جو نانا جان ہیں وہ کون ہیں؟ جس کو دنیا اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے نام سے جاتی ہے، سید علی حسین اشرفی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ان کے نانا جان ہیں۔ سید احمد اشرف کچھوچوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے ماموں جان ہیں، انہی سے آپ کو خلافت اور اجازت حاصل ہے۔ بیعت نانا جان کے حکم سے انہوں نے ماما سے بیعت کی اور ان کے مرید ہوئے، خلافت و اجازت اور روحانی تربیت بھی ان سے پائی۔ وہی سید احمد اشرف کہ جو گھوسی اور اعظم گڑھ ضلع کی طرف جب تشریف لے جاتے تھے تو وہاں کثیر تعداد میں آپ کے ماننے جاننے والے تھے، اور وہی سید احمد اشرف ایسی شخصیت کہ جن کے احمد اشرف کے نام کی برکت لے کر کے حضور اشرف الفقہا کے گھر والوں نے، والد نے آپ کا نام مجیب اشرف رکھا۔ یہ وہ شخصیت حضور محدث اعظم کے ماموں جان، ان کے سلسلے کی نسبت حضور اشرف الفقہا تک پہنچی۔ یہ رضوی اور اشرفی کا ایسا مبارک سنگم ہے۔
آپ دیکھو پھر یہاں حضور محدث اعظم ہند کے نانا جان وہ شخصیت کیسی تھی؟ ارے ان کی بات وہ ایسے کہ جس کی تعریف میں خود اعلیٰ حضرت نے شعر کہا، جن کی تعریف میں اعلیٰ حضرت نے، اور اعلیٰ حضرت شعر جس کے بارے میں کہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت کم وہ شخصیتیں ہیں کہ جس کے بارے میں مجدد اعظم کا قلم اٹھا ہے۔ اپنے ہم زمانہ کی بات کر رہا ہوں، ان کے زمانے کی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے زمانے میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سید علی حسین اشرفی میاں یعنی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بریلی شریف سے گزر رہے تھے ٹرین کے ذریعے گزر رہے تھے۔ بریلی کا اسٹیشن قریب آنے والا تھا، آپ کھڑے ہوئے اور ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ پہلے تو سمجھا کچھ ساتھ والوں نے، خادموں نے، کہ حضرت کو کچھ کام ہوگا، لیکن جب تک بریلی کا اسٹیشن رہا تب تک کھڑے رہے۔ اسٹیشن اب کراس ہو رہا ہے تب بھی کھڑے ہیں۔ اب کسی کو پوچھنے کی ضرورت پیش آئی، ایسا لگا تو پوچھا کہ حضور آپ کھڑے کیوں ہیں؟ تو وہ جواب دیتے ہیں، کیا میں اس دوست کے لیے کھڑا نہ ہو جاؤں کہ جو میری ٹرین کی وجہ سے ابھی اپنے گھر میں کھڑا ہوا ہے؟ اللہ، کون؟ حضور اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت بریلی میں اپنے گھر میں پتہ لگا لیا، یہ روحانی سلسلے، پتہ لگا لیا کہ وہ گزر گئے، اس سید زادے کے ادب میں یہ گھر میں کھڑے ہو گئے، اور ادھر سید دیکھو کہ ان کے ادب میں کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، یہ ادب اور تعظیم کے یہ معاملے ہیں۔ اور اسی مقدس نانا جان کے یہ نواسے حضور محدث اعظم ہند، جب ان کے ساری تربیتیں ہو چکی، آپ سمجھو کہ وہ بزرگان کچھوچا کو بریلی سے کتنا لگاؤ تھا کہ اپنے بیٹے کو، شہزادے کو ہر قسم کا علم دے دیا۔ آخر میں پوچھا اب کیا کریں، کیا ان کو تدریس اور تبلیغ کے لیے بھیجیں؟ تو پیر و مرشد کا حکم ہوتا ہے کہ نہیں، پہلے بریلی بھیجو، مولانا امام احمد رضا کے پاس بھیجو، وہاں ان کے پاس تربیت پائیں گے اور اس کے بعد وہ جیسا کہیں گے ویسا کرنا۔ اللہ اکبر۔ بریلی شریف جا رہے ہیں، وہاں پہنچے اور جا کر کے ساتھ میں جو گئے تھے انہوں نے عرض کیا کہ دیکھیے یہ سید محمد فلاں کے شہزادے ہیں، اب ان کو یہاں پر آپ کے پاس رکھنا ہے۔ اعلیٰ حضرت بس جستہ کھڑے ہو کر کے تعظیماً عرض کرتے ہیں کہ ارے کیوں نہیں، یہاں پر ضرور رہیں، یہاں کا خاندانی ہمارا کام، دو چیزیں ایسی ہیں، ایک تو رد وہابیہ اور ایک دوسرا افتاء یعنی فتویٰ، یہ دونوں ایسے یہاں کے کام ہیں کہ آج کے زمانے میں پورے ہندوستان میں آپ کو ایسا کہیں نہیں ملے گا۔ وہ ضرور شہزادے یہاں رہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے انہی کے تو نانا کا دیا ہوا ہے، وہ ضرور یہاں رہیں اور یہاں افتاء بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ وہ رد وہابیہ بھی کرتے رہیں۔ اب اس طریقے سے بریلی شریف کے اندر آپ کے تعلقات ہو رہے ہیں۔ وہاں سے فراغت کے بعد کچھوچا شریف آئے۔ اب اس کے بعد یہ تبلیغی میدان میں اور تدریسی میدان میں جب آپ آئے، علماء بڑے بڑے اپنے وقت کے، جس کو اعظمی صاحب کے نام سے آج بھی لوگ جانتے ہیں، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ اعظم گڑھ گھوسی ضلع کے اندر ایک مولوی عبد الرحیم نام کا کوئی شخص تھا، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے اوپر حدیثوں کو سہارا بنا کر کے اس نے چیلنج کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی علم نہیں ہے، معاذ اللہ، اور اس طریقے سے وہ مناظرے کا چیلنج دینے لگا۔ تو ہمارے اعظم گڑھ اور گھوسی کے جو کمیٹی والے تھے، ان لوگوں نے سارے معاملے طے کرنے کے بعد حضور محدث اعظم ہند کو مناظر کی حیثیت سے بلوایا۔ حضور محدث اعظم ہند جب آئے اور سامنے والی پارٹی کو جب پتا چلا کہ یہ سید زادے ہیں، کچھوچا کی خانقاہ کے ہیں، تو یہ آپس میں ہنسنے لگے کہ یہ تو سید صاحب ہیں اور تعویذ دورے والے ہیں، باپو ہیں، ان کو علم سے کیا لینا دینا، معاذ اللہ۔
اس طرح سے وہ مذاق اڑانے لگے کہ یہ کیا ہم سے مناظرہ کریں گے۔ اعظمی صاحب نے ان لوگوں کو کچھ تحریر دینے کے لیے گئے تھے، یہ بات چیت جب سنی، اعظمی صاحب خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے پہلی بار حضور محدث اعظم کی زیارت کی تھی، اور اس وقت مجھے ان کے بارے میں کچھ بھی زیادہ معلوم نہیں تھا، تو مجھے بھی دل میں شک ہوا کہ کاش ایسا ہوتا کہ ابھی حضور صدر الشریعہ ہیں، علامہ نعیم الدین مراد آبادی ہیں، ایسی ہستیوں میں سے کسی کو بلا لیتے تو اچھا ہوتا۔ ان کو خود اپنا ڈاؤٹ انہوں نے ظاہر کیا، فرماتے ہیں کہ بس وہ میرا ڈاؤٹ تھا۔ اس کے بعد جب مناظرے کا سٹیج لگا، بحث تو بعد میں جو شروع ہونے والی تھی ہوگی، ایک آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اتنے ٹکڑے میں بھی صرف ایک لفظ ماں، علمَكَ ماں، اس لفظ ماں کے اوپر محدث اعظم نے جو علمی بحث شروع کی ہے، 3 سے 3.5 گھنٹے تک ایک ہی لفظ پر بحث ہوتی رہی، اور ایسی ایسی کتابوں کے حوالے کہ سامنے والا جب 3-3.5 گھنٹے ایک لفظ پر ہو گئے تو ایسا اس کو محسوس ہونے لگا، سیدھا اٹھ کر کے مجمع میں کہتا ہے کہ مجھے پیشاب کی اجازت ملے گی۔ یہ مناظرے کی ردات میں لکھا ہے، پیشاب کرنے جانا ہے، پیشاب کرنے گیا، اس کے بعد آج تک نہیں آیا۔ یہ حضور محدث اعظم ہند، سیدی سرکار حضور محدث اعظم ہند اور حضور مفتی اعظم ہند، یہ دونوں کی ایسی جوڑی تھی کہ ملک بھر میں جب شدی تحریک چلی تھی غیر مسلموں کی طرف سے، ابھی جیسے گھر واپسی والی چلی ہے، ایسے اس وقت شدی تحریک چلی تھی، اس وقت بھی یہی مرتد لوگوں کو بنایا جاتا تھا۔ یہ آج سے پہلے بھی ہو چکا ہے، یہ اور بات ہے کہ ان لوگوں نے مقابلے کیے تھے اور ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، اپنے اسلام اور مسلمانوں کو ہم بچا نہیں رہے ہیں، لیکن بہرحال دلیلوں سے بچانا یہ ہمارا حق ہے، ہم اپنے قرآن اور حدیث سے بچائیں، یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اس وقت پورے ملک کے اندر لاکھوں لوگوں کا ایمان جس نے بچایا، سرے فہرست جن 2 ہستیوں کا نام آتا ہے، ایک حضور مفتی اعظم اور دوسرے حضور محدث اعظم، یہ ایسی شخصیتیں تھیں جن لوگوں نے ان کا جلال، ان کا علمی کمال دیکھا ہے۔ حضور اشرف الفقہا بیان فرماتے تھے کہ کبھی جب امتحان کے لیے آتے تھے، اور دوسرے لوگوں نے بھی یہ بیان کیا کہ جب یہ تبلیغی دوروں پر نکل گئے، مدرسے کی پڑھائی کو چھوڑ دیا، پڑھانا چھوڑ دیا اور صرف تقریروں میں نکل گئے، 15-20 سال ہو گئے، اس کے بعد بھی جب کوئی درسی کتاب، مدرسے کی جب علم والی کتاب آتی اور اس کا امتحان لینے لگتے تو ایسا لگتا جیسے ابھی کلاس میں سے پڑھا کر کے آ رہے ہیں، ایسا علم ہوتا۔ حضور اشرف الفقہا فرماتے ہیں کہ میں نے بھی حضرت کے پاس امتحان دیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ میری خوش نصیبی یہ ہے کہ مجھے حضور مفتی اعظم کے ہاتھوں سے جب فضیلت کی سند دی گئی اور اس میں حدیث کی جب سند دی گئی تو وہ سند کے اندر حضور محدث اعظم بھی موجود تھے، محدث اعظم کے پاس اشرف الفقہا کی سند سرٹیفکیٹ کو دستخط کے لیے بھیجا گیا تو دیکھا نام کس کا ہے، پہچانتے تھے، اور پہچان کر کے پھر لوگوں کے اندر تو صرف ایک سگنیچر کر دیتے ہیں، لیکن وہاں محدث اعظم نے ایک جملہ لکھا تو آج بھی حضرت کی سند پر لکھا ہوا ہے، الحمدللہ المجید حق بحقدار رسید، بزرگی والے رب کا شکر ہے کہ حق جس کا حق تھا اس کو مل گیا۔ اللہ اکبر، جس کی تعریف میں یہ لوگ ایسا کہیں، اتنی بزرگ ہستیاں، اللہ اکبر، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسوں کا دیدار تو کم سے کم ہمیں نصیب ہوا ہے اور ایسوں کے دستبوسی ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور محدث اعظم ہند کے فیضان اور کرم سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔